کس قسم کی شاعری کرتے ہیں آپ؟ جی کس قسم کی شاعری کرتے ہیں؟ شاعری جو ہے شاعری ہوتی ہے، قسم اسم کا کوئی تعلق نہیں. انگلش میں کہتے ہیں پوئٹری از پوئٹری، شاعری شاعری ہوتی ہے. غزل وغیرہ کہتے ہیں؟ جی غزل غزل جی غزل وغیرہ کہتے ہیں آپ؟ غزل ہاں غزل تو میرے الٹے ہاتھ کا کھیل ہے. کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا، آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا غزل. جی غزل وغیرہ. میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا غزل میرے الٹے ہاتھ کا کھیل ہے. کہ غزل آپ الٹے ہاتھ سے لکھتے ہیں تو سیدھے ہاتھ سے کیا کرتے ہیں؟ جب میزبان کی اردو ناقص و کمزور ہو تو اس کو کسی شاعر کا انٹرویو نہیں کرنا چاہیے، پہلا اصول. محترم، بری غزل لکھنا باقی الٹے ہاتھ کا کھیل ہے، اچھی غزل لکھنا بہت مشکل کام ہے. یہ تو تم ایسے بکواس کر رہے ہو جیسے کہ تم خود شاعر ہو. ولی دختری سے لے کے مجروح سلطان پوری تک بھارت کے میں نے تمام شاعروں کو پڑھا ہے. تو ہمارا نام اس میں کس نمبر پر آتا ہے؟ آپ کا تو میں نے نام ہی نہیں سنا محترم. آپ نے میرا نام نہیں سنا؟ آپ ایک کام کیجئے، ہندوستان کے 10 بڑے شاعروں کی ایک فہرست مرتب کیجئے، میرا نام آٹومیٹک آ جائے گا اس میں. مرے ہوئے شاعروں کی؟ نہیں، زندہ. اب دیکھیے، جو زندہ شاعر جو نئے زمانے کے شاعر ہیں، جی اگر ہم نئے زمانے پہ بات کریں تو میں سمجھتا ہوں غزل میں فراق گورکھپوری کا نام سب سے سر فہرست. ان کا نام، فراق گورکھپوری کا نام میرے سامنے مت دو. کیوں؟ مت لو، ان کا نام میرے سامنے مت لو. وہ اردو غزل کے بہت بڑے شاعر ہیں. ابے ہوں گے، سنو، میرا مطلب ہے جناب ہوں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے جب شاعری شروع کی تو میں اپنی غزل چیک کرانے ان کے پاس لے گیا، فراق کے پاس. انہوں نے اللہ معاف کرے میری غزل کے اور میرے چتھڑ اڑا دیے. تو آپ فراق صاحب کے گھر کیوں گئے؟ موت کا ایک دن معین ہے، بس وہی دن تھا ہمارا معین، ہم وہاں پہنچ گئے. ایک زمانے میں ایک اسکول تھا جو شاعری کرتے تھے ہندوستان میں. کس اسکول کی بات کر رہے ہو؟ جس میں مجاز، جذبی، ساحر، مجروح، کیفی، علی سردار، مخدوم، جانثار، یہ سب آتے تھے. وہ یہ سارے جو شاعر ہیں یہ شاعری نہیں ہے، یہ شاعر نہیں. ان کو آپ شاعر نہیں کہہ سکتے، یہ فلمی شاعر ہیں. اور فلمی شاعری میرے نزدیک کوئی شاعری نہیں ہوتی. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ دیکھو شاعری، آپ کتابیں پڑھیں. نہیں دیکھیے، اس معاملے میں بات بہت طویل ہو جائے گی. کیا اس میں گرامی کیا ہے آپ کا؟ انور مقصود صاحب. بہت ابھی آپ نے جن لوگوں کے اسماء گرامی فرمایا آپ نے، یہ سارے جانثار، جذبی، مجروح، علی سردار، کیفی، سب یہ سب جو ہیں فلمی شاعر تھے. اب آپ دیکھیے ان کی شاعری ذرا دیکھیے. اب یہ بتائیے ول کیا ہوتا ہے؟ دل تو ٹھیک ہے، یہ ول کیا ہوتا ہے؟ بولو نا، چپکی کیوں لگ گئی آپ کو؟ دل، ول، پیار. اگر آپ پاکستان میں رہتے تو ول بھی سمجھ جاتے کیا ہوتی ہے. نہیں دیکھیے، اس طرح کی باتیں مت کیجئے. میں ایک شاعر آدمی ہوں، اس کا مطلب بتائیے. آپ اپنے آپ کو بہت جید عالم ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی آپ شاعری پہ بھی کافی شاعروں کا نام دیے. یہ بتائیے کہ دل، ول، دل تک تو ٹھیک ہے، دل، ول، پیار، ویار، یہ ول کیا ہے اور ویار کیا ہے؟ پیار، وار، پیار، ویار، ویار کیا چیز ہے اور ول کیا؟ اور آگے ایک گانا ہے، میں جائیں. ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو کہ جائیں تو جائیں کہاں؟ تو جو نام میں نے لیے ہیں شاعروں کے، آپ ان کو شاعر نو جی نہیں، یہ فلمی شاعر ہے. فلمی شاعری میرے نزدیک کوئی شاعری نہیں ہوتی. دل، ول، پیار، ویار. دل، ول، پیار، ویار، میں کیا جانوں رے. جانوں تو جانوں بس اتنا کہ میں تجھے اپنا جانوں رے. مجروح صاحب کا گیت ہے اور مجروح صاحب نے بہت اچھے گیت لکھے ہیں. شاعر بھی بہت بڑے. جائیں تو جائیں کہاں، ساحر کا گیت ہے. فلمی شاعر بہت بڑے کہیے. فلمی شاعر بہت بڑے. فلموں میں یہ بعد میں آئے. یہ سب ترقی پسند تھے. ٹھیک. تو جب ہوں گے یہ طویل بحث ہے. آپ اشتہار
وقفہ ختم ہو چکا ہے. وقفے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے ہندوستان کے شاعروں پر. آج میرے مہمان جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں ہندوستان سے آئے ہوئے ہمارے مہمان شاعر ہیں، مگر آپ جانثار، مجاز، جذبی، ساحر، کیفی، مجروح، مخدوم کو شاعر. میں تو کہہ رہا ہوں کسی بڑے شاعر کا نام لو، کسی شاعر کا نام لو. اچھا آپ اپنی بات کریں. آپ پاکستان کیوں آئے؟ میں پاکستان کیوں آیا؟ میں پاکستان اس لیے آیا تاکہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ اچھی شاعری سن سکیں. تو آپ خود کو اچھا شاعر مانتے ہیں؟ بالکل. پھر میں نے آپ کا نام کیوں نہیں سنا؟ ہیں؟ اب جو میں الفاظ استعمال کروں گا نا اس کا میری شاعری سے کوئی تعلق نہیں ہے. ابے تو ہے کون؟ تو ہے کون؟ میں اس پروگرام کا میزبان. میں اس پروگرام پہ لعنت بھیجتا ہوں. وہ کھلی اجازت ہے آپ کو، آپ لعنت بھیجیں. اچھا. مگر اتنا بتا دیں کہ آپ پاکستان کیوں آئے؟ ابے جن لوگوں نے مجھے بلایا ہے یہ منحوس سوال تو ان سے کیوں نہیں کرتا؟ دیکھیں شاعر کو سچا ہونا چاہیے. میں سچا ہوں. پھر بتاتے کیوں نہیں کہ پاکستان کیوں آئے؟ ابے میری مرضی، میں پاکستان 3000 دفعہ ہوں. آپ 10,000 مرتبہ آئے، مگر محترم اس دفعہ کیوں آئے؟ ابے تجھے کس زبان میں سمجھاؤں کہ میں مشاعرے پڑھنے کے لیے آیا ہوں؟ تو منع کر دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ بھارت میں تو آپ کو کوئی جانتا نہیں ہے. ابے تو ایسے کہہ رہا ہے جیسے بھارت میں تمام شاعروں کو جانتا ہے تو. نہیں، میں تمام شاعروں کو جاننا بھی نہیں چاہتا. تو پھر یہ میں جانتا ہوں بکواس، تو پھر یہ بکواس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے ابھی تک میں آپ سے بڑی تمیز سے پیش آ رہا ہوں. او ہو اگر تمیز اس کو کہتے ہیں تو بد تہذیبی تو کیا کرتا ہوگا؟ محترم مہمان عزیز، میں صرف آپ سے اتنا پوچھ رہا ہوں کہ آپ پاکستان کیوں آئے؟ پوچھے جا، تو پوچھے جا، میں جواب نہیں دوں گا، تو پوچھے جا. میں جب تجھ جیسے کہ منہ لگنا ہی نہیں چاہتا. جب فراق صاحب نے آپ کی غزل پھاڑ، فراق کا نام میرے سامنے مت لینا، فراق کا نام مت لینا میرے سامنے. تو پھر یوں کیجئے، شاعری کو چھوڑے، کچھ اور باتیں کرتے. دیکھو کیا ہائے پڑ رہی ہے. توبہ توبہ توبہ. ایک شاعر سے کہہ رہا ہو کہ شاعری کے علاوہ کوئی اور بات کرتے ہیں. کوئی ہندوستانی نئی فلم دیکھی؟ میں فلمیں میں نہیں دیکھتا. کوئی ہندوستان کی جو اداکارائیں ہیں آج کل آئی ہیں نئی، ان میں سے کوئی پسند ہے؟ اگر فرض کر لو کہ مجھے کوئی پسند بھی ہے تو میں کیا بگاڑ لوں گا؟ تم سیدھی سیدھی بات کیوں نہیں کرتے؟ ادبی سوال میں آپ سے کرنے نہیں چاہتا. ابے میں کہتا ہوں کہ تجھے کرنا پڑے گا ادبی سوال. اچھا میں پہلے وقفے لے لوں، اس کے بعد بات کرتا ہوں. کیوں وقفہ کیوں دے رہے ہو؟ جب بات چیت ایسی چل رہی ہے بات کرو نا. آپ ادب پہ بات کرو. تو میں ہے ہی نہیں تو پر. بتاؤ ایک شاعر سے، ہندوستان سے آئے ہوئے شاعر کو پوچھے کہ تو پاکستان کیوں آیا ہے؟ بھائی مشاعرہ پڑھنا ہے.